لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں واقع ایک تاریخی چرچ میں ہولناک آگ بھڑک اٹھی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈز کی 10 گاڑیاں اور 70 فائر فائٹرز امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ چرچ کے گراؤنڈ فلور سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسری منزل اور چھت تک پھیل گئی ہے۔ ہنگامی نمبروں پر شہریوں کی جانب سے متعدد کالز موصول ہونے کے بعد قریبی فائر اسٹیشنز کا عملہ فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچا اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ فی الحال آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی، تاہم فائر فائٹرز عمارت کے ڈھانچے کو مزید نقصان سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان 50 کروڑ یورو مالیت کا ایک خفیہ اسلحہ معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت روس ایران کو جدید وربا میزائل سسٹم فراہم کرے گا۔ اس معاہدے کا مقصد اسرائیل کے ساتھ حالیہ 12 روزہ جنگ میں تباہ ہونے والے ایرانی فضائی دفاعی نظام کو دوبارہ مضبوط بنانا ہے۔ 2027 سے 2029 کے درمیان مکمل ہونے والے اس منصوبے میں 500 لانچر یونٹس، 2500 میزائل اور نائٹ ویژن آلات موجود ہیں۔ روسی ساختہ یہ جدید انفراریڈ سسٹم کروز میزائل کے ڈرونز کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ معاہدہ تہران کی جانب سے اپنی جوہری تنصیبات کے تحفظ اور فضائی برتری بحال کرنے کی ایک اہم کوشش ہے۔ میکسیکو میں ایک بڑے فوجی آپریشن کے دوران طاقتور ترین ڈرگ کارٹل کا سربراہ ایل مینچو ہلاک ہو گیا، جس کی سر کی قیمت $1.5 کروڑ مقرر کی تھی۔ امریکی انٹیلیجنس کی مدد سے مغربی ریاست جالسکو میں کی جانے والی اس کارروائی کے دوران ایل مینچو فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی ہوا اور اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ اس ہلاکت کے بعد میکسیکو بھر میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے، جہاں مسلح جتھوں نے گاڑیوں کو نظر آتش کر کے اہم شاہراہیں بند کر دی ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے اس پیش رفت کو دنیا کے لیے اہم قرار دیا ہے، جبکہ مقامی گورنر اور امریکی سفارت خانے نے شہریوں کو اپنی حفاظت کے لیے گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ لاہور میں اولمپئن خواجہ جنید اور اظفر یعقوب کی زیر نگرانی قومی ہاکی ٹیم کا مختصر تربیتی کیمپ کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے، جس میں کھلاڑیوں کی فزیکل فٹنس اور اسکل ورک پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس موقع پر کپتان عماد شکیل بٹ نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے کھلاڑیوں کے تمام مطالبات اور دیرینہ مسائل حل کر دیے ہیں اور اب ٹیم کا پورا فوکس ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ پر ہے۔ ہیڈ کوچ خواجہ جنید نے کھلاڑیوں کی فارم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جبکہ قومی ٹیم جلد اسلام آباد میں صدر PHF محی الدین وانی سے ملاقات کرے گی۔ PHF کے مطابق کورنگ کمیٹی کا قیام ہاکی کی بہتری کے لیے ایک اہم روڈ میپ ہے، جس کا مقصد ٹیم کو دوبارہ عالمی فتوحات کی راہ پر ڈالنا ہے۔ امریکہ کے شمال مشرقی حصوں میں شدید برفانی طوفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے، جس کے باعث ملک بھر میں 11,000 سے زائد پروازیں منسوخ اور متعدد تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ فیڈرل ایوی ایشن نے نیو یارک کے ایئرپورٹس پر گراؤنڈ سٹاپ کی وارننگ جاری کر دی ہے، جبکہ میزوری، ورمونٹ اور میساچوسیٹس سمیت کئی ریاستوں میں شدید برف باری اور اولے گرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیر کی صبح تک ڈیلاویئر، نیو جرسی اور نیو یارک سٹی میں تیز ہواؤں اور مزید برف باری کی پیشگوئی کی ہے، جس سے سفری مشکلات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ پاکستانی عوام کی جانوں کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان میں حالیہ انٹیلیجنس بیسڈ فضائی کارروائیوں کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ سرحد پار دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے صبر کی حد ختم ہو چکی ہے اور دفاع کے فطری حق کے تحت دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے افسوس کا اظہار کیا کہ طالبان دور حکومت میں حالات 9/11 سے بھی بدتر ہو چکے ہیں اور دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے TTP اور داعش جیسے گروہوں کو کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تشدد کے منصوبہ ساز جہاں کہیں بھی ہوں، وہ اب پاکستانی فورسز کی دسترس سے باہر نہیں رہیں گے۔ بنوں میں فتنۃ الخوارج کے حملے میں جام شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز کو مانسہرہ میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ان کے نماز جنازہ میں اہل خانہ، اعلیٰ فوجی افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ پسماندگان میں اہلیہ اور 4 بچے شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کے دوران فورسز نے بروقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے شہر کو بڑے سانحے سے بچا لیا۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے شہید کی جرت اور عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی خاطر جان قربان کرنے والے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ برطانیہ میں دوہری شہریت رکھنے والے افراد کے لیے بدھ 25 فروری سے نئے اور سخت قواعد و ضوابط نافذ کیے جا رہے ہیں۔ ان نئے قوانین کے تحت اگر کسی شخص کے پاس دوہری شہریت ہے لیکن برطانوی پاسپورٹ موجود نہیں ہے تو اسے ملک میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب برطانیہ آنے کے لیے برطانوی پاسپورٹ، ویزا یا سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ ہونا لازمی ہوگا۔ وہ افراد جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے انہیں الیکٹرانک ٹریول اتھارائزیشن حاصل کرنا ہوگی، جس کے تحت وہ سیاحت یا اہل خانہ سے ملاقات کے لیے 6 ماہ تک قیام کر سکیں گے۔ ان اقدامات کا مقصد سرحدی کنٹرول کو مزید بہتر اور ڈیجیٹل بنانا ہے۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 مرحلے میں جنوبی افریقہ نے دفاعی چیمپئن بھارت کو 76 رن سے عبرتناک شکست دے کر پچھلے ورلڈ کپ کے فائنل کا حساب برابر کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ڈیوڈ ملرز کے 63 رنز کی بدولت 187 رنز بنائے، جس کے جواب میں بھارتی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پوری ٹیم 111 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اس شکست کے ساتھ ہی بھارت کی ورلڈ کپ میں مسلسل 12 فتوحات کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا، جبکہ جنوبی افریقہ کی جانب سے مارکوینس نے 4 اور کیشو مہاراج نے 3 وکٹیں حاصل کر کے اپنی ٹیم کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اب بھارت اپنا اگلا میچ 26 فروری کو زمبابوے کے خلاف کھیلے گا۔